جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی غلطیوں یا آپ کے بارے میں جو تاریک تصویریں رکھتے ہیں ان سے بے وقوف نہیں بنتے۔ جب آپ بدصورت محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کی خوبصورتی کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کی مکملیت، جب آپ مجرم محسوس کرتے ہیں تو آپ کی بے گناہی، اور جب آپ الجھن میں ہوں تو آپ کا مقصد واقف اور بغیر محفوظ نظر آنے والے کو چھوڑنے کے لیے نائب کو اپنانے کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقی سلامتی نہیں ہے جو اب بامعنی کس نہیں ہے۔ بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے حال اور مستقبل کو اپنے ماضی کے بالکل برعکس رہنے دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آپ کی تاریخ آپ کا مقدر نہیں ہے۔ ایسے واقعات کی مزاحمت نہ کریں جو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر لے جائیں، خاص طور پر جب آپ کا کمفرٹ زون اتنا آرام دہ نہ ہو۔ کام میں بھی خوبی ہے اور آرام میں بھی خوبی ہے، دونوں کا استعمال کریں اور دونوں کو نظر انداز نہ کریں۔ ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی جب سچ جاننا اور جینا زیادہ اہم ہو جاتا ہے، پھر کسی کے لیے کچھ بھی ثابت کرنا۔ جب آپ اپنے آپ کو درد سے بچاتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ خود کو محبت سے نہیں بچاتے۔ جب آپ اپنے آپ کو ہاں کہنا سیکھیں گے تو آپ محبت کے ساتھ دوسروں کو نہیں کہہ سکیں گے۔ اپنے خواب کو جینے کی تیاری سے ملتوی کر رہی ہے، اب یا تو اسے جی رہے ہیں یا نہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہانے کرنے والے اور وہ جو نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ایک عذر کرنے والا شخص کوئی بھی بہانہ تلاش کرے گا کہ کام کیوں نہیں کیا گیا، اور نتیجہ خیز شخص کو کوئی وجہ مل جائے گی کہ یہ کیوں کیا جا سکتا ہے۔ تخلیق کار بنے، ری ایکٹر نہیں۔ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے دنیا کو ایک بہتر جگہ کے طور پر دیکھیں۔ واقعی تخلیقی لوگ اس بات کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ انتظار ان لوگوں کے تجربے میں نہیں ہوتا جو جہاں کہیں بھی ہوں محبت کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے اندر کی بے پناہ خوبیوں کو پہچانیں گے اتنا ہی آپ اپنے ارد گرد کی بے پناہ خوبیوں کو چبائیں گے۔ توہین کی یادوں کو مختصر پٹے پر اور برکت کی یادوں کو لمبی پٹی پر رکھیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو یقین ہے کہ آپ کو آزاد ہونے سے پہلے کرنا ہے یا بننا ہے، اس حقیقت سے انکار اور خلفشار ہے کہ آپ پہلے ہی آزاد ہیں۔ جو لوگ آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں وہ عام طور پر نہیں کہ مستحق ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ صبر کرتے ہیں وہ عام طور پر ہاں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اپنے خواب کی منصوبہ بندی کرنا چھوڑ دیں، اسے جینا شروع کریں۔ صرف اناہ ہی اناہ کا مقابلہ کرتی ہے۔ روح اناہ کو دیکھ سکتی ہے لیکن ان سے آگے دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ مشغول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پرسکون مرکز سے آگے بڑھنے والے اعمال ہمیشہ خوف، جرم یا غصے سے آگے بڑھنے والے اعمال سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ مصروفیات دوسری چیزوں کو انجام نہ دینے کی وجہ نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقی ترجیحات کا دعویٰ نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ کے خیالات حقیقت نہیں بناتے ہیں لیکن وہ آپ کے تجربے کو تخلیق کرتے ہیں۔ کام آپ کا غالب خیال ہو سکتا ہے اور خوشی ایک بات کی سوچ، لیکن خوشی آپ کا اصل مقصد ہے، اور سوچ سمجھ کر کام کریں۔ سخاوت کے لیے پیسہ صرف ایک جگہ ہے، مہربانی ایک اور بھی قیمتی کرنسی ہے۔ آپ جو لڑتے ہیں اسے بااختیار بناتے ہیں، جو آپ جاری کرتے ہیں اس سے آپ اقتدار واپس لے لیتے ہیں۔ اپنی آمدنی کو بڑھانے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کا جذبہ کہاں رہتا ہے، اس کی نشاندہی کرنا اور اس پر سچا ہونا۔ دوسروں سے تمام نفرت خود نفرت کا عکس ہے، دوسروں کی تمام محبت خود سے محبت کا عکس ہے۔
آپ کے کام کی فہرست سے زیادہ اہم چیز آپ کی فہرست ہے۔ آپ کی فہرست سے زیادہ اہم چیز صرف ہونا ہے۔ دوسرے لوگوں کو ان کی تقدیر کو جینے میں مدد کرنے میں آپ کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ خود اپنی زندگی گزاریں۔ سب سے اعلیٰ، واضح اور بامعنی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کو مل سکتی ہے، اور باقی سب جانے دیں۔ سب سے اعلیٰ، واضح اور بامعنی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کو مل سکتی ہے، اور باقی سب جانے دیں۔ مقصد کی آگ رکاوٹوں کے برف کو آسانی سے پگھلا دیتی ہے۔ جب آپ کی آگے بڑھنے کی خواہش آپ کی برقرار رکھنے کی خواہش سے زیادہ ہو جائے گی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اضطراب اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے حقیقت کے برعکس کہانی بنائی ہے۔ محبت نہیں ڈرتی۔ دنیا کے بدلنے کا انتظار نہ کریں، دنیا کے بارے میں اپنا خیال بدلیں۔ ہر کوئی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مسلسل ثبوت تلاش کر رہا ہے کہ وہ کیا ماننا چاہتے ہیں۔ تعریف دنیا کی اعلیٰ ترین شکل ہے کیونکہ یہ خیر کی موجودگی کو تسلیم کرتی ہے۔ جہاں بھی آپ اپنے شکر گزار خیالات کی روشنی چمکاتے ہیں، یہ ماننا چھوڑ دیں کہ آپ نہیں جانتے، تم جانتے ہو، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ سچ ہے تو آپ کو اس پر کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ شاید آپ خود ہیں۔ جو لوگ اپنی بے گناہی کو تسلیم کرتے ہیں وہ کسی بیرونی ذریعے سے سزا کی توقع وصول یا قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں یا انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو اپنے شک پر ان کے عقیدے کا انتخاب کریں۔